بالکل صحیح. اور میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ حیا کا جو کنسیپٹ ہے ماڈسٹی کا تھرو آؤٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ تو چلا آ رہا ہے. جیسے ایک خاص قسم کا لباس, اللہ معاف کرے, آپ نے آرتھوڈاکس جیوز کا لباس دیکھا ہے جو ان کی خواتین کا یہ اس جیسا ہے, جی جی یہ جی, اور وہ عیسائی جو ننس ہیں, جی کیوں یہ ساری سملیرٹی ایک جیسی کیوں ہے؟ Exactly. وہ اسی طرح کا وہ لیا جا رہا ہے, یہ کیوں ایسی ہے؟ مدر میری کو آپ دیکھ لیں وہ ان کو کیسے دیکھیں, ڈپکٹ کرتے ہیں پکچرز میں. تو اسی طرح میں ایک بار دیکھ رہا تھا 1940s کی نیو یارک کی اور لنڈن کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز, اچھا اسٹریٹ کی, کامن اسٹریٹ کی ویڈیو, پتہ نہیں کیسے بنائی ہوں گی, بہرحال فیس بک پہ موجود تھی. میں نے دیکھا کہ لانگ اسکرٹس تھے, اچھا جیسے ابایا ہوتا ہے, جی جی, کھلے لانگ اسکرٹس تھے اچھے خاصے اور ہیڈ کورڈ. تو یہ کیا تھا یہ سارا؟ یہ بھی تو سوچیں نا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی ہسٹری کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کی فطرت میں کانسیپٹ موجود تھا تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ نے قبیلوں کی بھی مثال دی, کچھ لوگ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ وہ, لیکن بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ میجورٹی ہیومن ہسٹری کو اگر اسٹڈی کریں گے اور وہاں پہ ایک کانسیپٹ دیکھیں گے, جیسے رومن سویلائزیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کا لباس جو ہے وہ والی خواتین پہنتی تھیں. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, جو آپ کہہ لیں کہ اس بزنس میں انوالو تھی, پروسٹیٹیوشن کے بزنس میں انوالو تھی. تو اس کا مطلب وہ بھی اکنالج تو کر رہے ہیں نا کہ عورت میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کے ظاہر ہے باڈی پارٹس میں بھی, اس لیے اس طرح کا لباس پہنایا اچھا جا رہا ہے. ایک فلاسفیکل آسپیکٹ بھی ہے. وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے نا کہ طاؤس رباب قوموں کی تقدیر میں کیا ہے, شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, پہلے اسٹرگل ہے اور بعد میں پھر طاؤس و رباب ہے. آپ رومن سویلائزیشن کا آپ نے نام لیا نا, میں ابھی آپ کے سامنے ایرانین سویلائزیشن کی بات کرنے لگی ہوں, کیونکہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ ایرانی جو سوسائٹی ہے وہ ایک دم کیسے وہ اس ماڈرنزم سے وہ کیسے پلٹ کے دوبارہ کنزرویٹزم کے اندر واپس آئی ہے. ہم ابھی اس کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ذرا رومنس کی بات کر لیں. جب تک تو رومن سویلائزیشن کو پوری دنیا میں جگہ نہیں ملی, جب تک وہاں پر وہی نارمز تھے جو انسان کے فطری چل رہے تھے, اور اسی طرح سے خواتین اور مردوں کا انٹریکشن بھی ویسا ہی تھا. جیسے ہی سکسیس کا نام لے لیجئے نا, ایک دم جیسے ان کی سوسائٹی وہ کامیاب ہو گئی, تو پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے عورتوں کو نکال کے لایا گیا. کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ روم کی طوائفوں سے شروع ہوا تھا. کیونکہ جی یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بر صغیر میں بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے جس کو آپ فن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شعر اور غزل, وہ امراؤ جان ادا وغیرہ ہم نے اپنے وقت پہ موویز وغیرہ دیکھی ہیں, تو یہ طوائفوں کے گھروں کی کہانی تھی. اس لیے کہ راجے مہاراجے اور نائٹس اور نواب جو ہے وہ جہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے, تو وہاں پہ کچھ ذہنی تسکین بھی چاہیے ہوتی تھی نا, تو وہ بھی کر دیتی تھیں, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, سویلائزیشن کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آئیں, اچھا یورپ میں بھی یہ چیزیں جب ہی آئیں, جب یورپ کی تہذیب اس وقت جو ہے نا سپر پاور کی تہذیب ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یورپ میں بھی ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہمارے ہاں, اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بنیادیں جیوز میں بھی وہی ہمیں مل رہی ہیں, عیسائیوں میں بھی وہی مل رہی ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ وہی مل جاتی ہیں. آپ نے چائنیز عورت کا لباس دیکھا ہے, وہ جو ان کا کنفیوشس وغیرہ کے ٹائم کا تھا, وہ بھی ایسا ہی ہے.